نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے فلم یقرب مصلاً، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو موضوع ہے اتنا اہم اور اتنا خاص ہے۔ جس طرح بھی عید قربان آ رہی ہے، عید قربان کے حوالے سے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ اس لیول تک آ رہی ہے، اس کا ہم ثواب حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ اس لیے آج ہم ایک خصوصی نشست کر رہے ہیں مفتی سید امیر زمان حقانی صاحب سے، تاکہ جو قربانی کے خاص خاص مسائل ہیں وہ ہم معلوم کر سکیں اور ہمیں نظر آئے کہ ہماری قربانی واقعی ٹھیک ہے اور وہ قبولیت کے درجے پر جا رہی ہے۔ ورنہ ہمیں ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری قربانی بھی ہو جاتی ہے ہماری طرف سے، لیکن وہ قبولیت کے درجے پر نہیں جاتی۔ تو بات کرتے ہیں مفتی سید امیر زمان حقانی صاحب سے اور ان سے قربانی کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آپ کی قربانی اس درجے پر ضرور آ جائے گی کہ جس لیول پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جو چیز ہونی چاہیے اس لیول میں آپ کی قربانی قبولیت کے درجے میں ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہم قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے ہم آج خصوصی طور پر آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں وہ مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ہماری قربانی قبولیت کے درجات میں آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، بات تو قبولیت کی جہاں تک تعلق ہے تو قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ بے شک، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، ایک عبادت ہے۔ بے شک، ہم عبادت پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ ہر نیک عمل جو ہے ہم اس کی جدوجہد پر مکلف ہے، اس کے نتائج پر مکلف نہیں ہے۔ قبولیت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک، البتہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، عبادات کرنا، یہ یقین ہے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائیں گے۔ باقی آپ کا دوسرا سوال کہ قربانی کیا ہے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جواب دوں گا، جو آپ سوال کریں گے میں اسی کے مطابق جواب دوں گا، زیادہ پس منظر میں اور ان باتوں میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جی سادہ سا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں بھی لوگوں آسانی کو ہو جائے۔ قربانی کیا ہے، یہی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا، پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسوف، یہ جو اون ہے دمبے کا، پیڑ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو قربانی تو یہی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ امت مسلمہ کو اور اسلام میں ایک محتم بالشان عبادت ہے۔ قرآن کریم کے 8 سورتوں میں قربانی اور اس کے متعلقات کا ذکر ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ، اسی طرح انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان صلاتی ونسکی ومحیای ونسک کا معنی قربانی ہے۔ اب قربانی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کی ہے وہ اس طریقے پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام، بہت حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 46 برس ہے، اللہ سے بیٹا مانگا، اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد دیا، پھر کہا کہ اس کو انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک چٹل میدان میں چھوڑ دیا۔ جوان ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر 10 تاریخ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کو معرفت حاصل ہوئی،
یوم عرفہ کو معرفہ اسی لیے نہیں کہتے کہ لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں، بلکہ 9 ذی الحجہ کو جاہلیت کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ باقی 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اب یوم عرفہ کو روزہ رکھنا اور یوم عرفہ سے پھر تکبیرات تشریق سٹارٹ کرنا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ 5 دن یعنی جمعے کے دن سے ہم شروع کریں گے۔ اس سال جمعے کے دن سے شروع کریں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا یہ بھی ایک واجب امر ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ عورت پر بھی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے؟ قربانی سمیت ہر عبادت بحسب طاقت ہوتی ہے، الطاعت بحسب طاقت۔ روزہ ہے، ایک بندے کی طاقت ہے روزہ رکھے گا، جس کی طاقت نہیں ہے، شیخ فانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ۔ اس طرح ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک بندہ زکوٰۃ کی استطاعت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ ایک بندہ حج کی استطاعت نہیں رکھتا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جس کے پاس حج کا خرچہ نہیں ہے اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ اس سیم یہ قربانی کا ایشو ہے کہ قربانی میں آپ کی کتنی استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا 5 چیزوں میں ہوتا ہے: سونا، چاندی اور مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اور نقد، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب مجموعی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں جن کے پاس 52.5 تولے ایک نصاب معتبر ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے جس کے پاس، تو 1,98,000 یا جتنے پیسے بنتے ہیں تقریباً بنتے ہیں، 2 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی ایسی عبادت ہے کہ ان 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ 3 دن تک قربانی کی کچھ ٹائم مقرر ہے، جس طرح حج کا ایک ٹائم مقرر ہے، روزے کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ رمضان کے روزے تو ابھی آپ ذی الحجہ میں نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ، بے شک زکوٰۃ میں نہیں رکھ سکتے، تو قربانی کا یہ ٹائم ہے، وقت ہے، اللہ نے یہ بنایا یہ وقت۔ جس طرح نماز فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر فرض کیا۔ اسی طرح یہ جو قربانی کے ایام ہے یہ مخصوص ہے 3 دنوں میں: 10، 11، 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے، مغرب سے پہلے پھر یہ قربانی کا ٹائم۔ اگر مطلب مغرب سے پہلے ایک ذبح کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گوشت بنانے کی کوئی وہ گنجائش ہے؟ ذبح کرنا یہ ذبح مغرب سے پہلے مغرب کے بعد سے، یعنی 10 تاریخ جو نماز عید کے بعد، نماز عید کے بعد شروع کریں گے ذبح، اور مطلب ہفتہ، اتوار، پیر کے دن اس سال 1446 ہجری ہے، 2025، یہ اس سال پیر کے دن عصر مغرب غروب تک یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ قربانی کرے تو وہ قربانی نہیں، وہ صدقہ آ جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے آج کل کہ پیسے کون سے ہونے چاہیے؟ کئی لوگ ہیں جو قرضے میں بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں چلو یہ پیسے قرضہ لے کے پھر قربانی کر دیتے ہیں، یا کسی کا حق دینا ہے وہ نہیں دے رہے اب قربانی کر دیتے ہیں، تو کن پیسوں سے قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھو، قربانی تو میں نے آپ کو گزارش کی، ایک بندے کا صاحب نصاب ہونا معیار، جو معیار ہے قربانی کا وہ استطاعت ہے، اس کا اپنا ایک نصاب ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حلال اور حرام مال یہ تو الگ ایک تقوی کا مسئلہ ہے، تو کوشش تو کرنا چاہیے کہ حرام مال سے قربانی نقد نہیں کرے اور حلال مال سے کرے، محنت مزدوری کے مال سے کرے۔ اور اگر اس وقت اس کی ایک بندے کی استطاعت نہیں ہے لیکن استطاعت اتنی ہے کہ کل پرسوں وہ ادا کر سکتے ہیں، تو قربانی کے لیے قرض لینا کوئی ممانعت نہیں ہے، اسے ہو سکتی ہے، بالکل ہو جائے۔ تو اگلا سوال ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا مقصد گوشت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ،
یہ ایک عبادت ہے، اللہ کو جو پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتی ہے، گوشت کے خاطر ریا دیکھو عبادت میں 3-4 چیزیں ضروری ہے، یاد رکھیں حمید صاحب۔ نمبر 1، عبادت کرنی ہے جو انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کر، اور ایاہ اللہ ہی کی عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ چوتھی نمبر پر یہ ہے کہ بحسب طاقت ہونا چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ حسب طاقت ہے۔ ایک ہمارے آج کل رواج ہے کہ جو بھی بندہ قربانی کرتا ہے وہ اس میں جیسے سنا ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ لازمی ہے 3 حصے ہی ہونے چاہیے، یا ایک بندے کے، ابھی میرے خاندان میں بندے زیادہ ہیں تو وہ پورا گوشت میں بھی رکھ سکتا ہوں یا پورا میں بانٹ بھی سکتا ہوں؟ دیکھو یہ ایک مستحب عمل ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے، ایک حصہ فقراء یتیم و غریبوں کو دے دے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے سارا گوشت خود کھا لیا اور اس کی فیملی بڑی ہے تو قربانی پر کوئی اثر نہیں اس میں پڑتا۔ کوئی اثر اسی طرح آج کل کے دنوں میں یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو قربانی کرتا ہے تو وہ ناخن جو ہے اور بال نہ کاٹے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ فرض میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے بال ٹیک کیا یا ناخن تراشا تو قربانی پر کوئی اس سے اثر نہیں ہوتا۔ اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اہم مسئلہ، اور بہت اہم مسئلہ جو قربانی کے گوشت کے حوالے سے آپ نے بات کی، کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ خود قربانی کرے، اپنی ذات کے لیے کرے، اس کا گوشت خود کھائے، دوسروں کو کھلائے، فقیروں کو دے، مسکینوں کو دے، وہ اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ نظر کی قربانی کرتا ہے، نظر جس کو کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی، اور اس کا کام ہو گیا اور قربانی کے دن ہے وہ قربانی کرتا ہے، تو نظر کی گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، نظر کی گوشت وہ فقراء غرباء فقیر و مسکینوں کو دے گا، قربانی اس کی وہ ثواب قربانی والا ہی ملے گا، وہ ثواب تو ملے گا، لیکن گوشت جو ہے وہ خود نہیں کھا سکتا، وہ خود نہیں کھائے۔ نمبر 2، یہ جو ہم اموات کی طرف سے، والدین کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہو، والد صاحب مثلا میرا فوت ہو چکا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو والدین کے لیے، فوت شدہ لوگوں کے لیے قربانی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کو اس معاملے میں، اس موقع، اہم موقع پر، بڑی عید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر وہ یاد کرے، یہ بڑا کار ثواب ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ باپ نے وصیت کی ہو کہ آپ نے میرے قربانی کرنی ہے، تو وصیت اگر کی ہے تو اس کے پھر وہ جو قربانی ہے وہ خود نہیں کھا سکتا، دوسروں کو کھلائے گا۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر اس صورت میں یہ اپنی مرضی سے، اپنی شرافت سے اور احترام کی وجہ سے کرتا ہے، خود کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اس میں میں نے ایک اور عالم دین سے سنا تھا، ابھی یہ بات آ گئی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کی اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اپنی قربانی کرنی پڑے گی، تب اس کے ساتھ دوسری درست فرمایا ہے اس نے، درست فرمایا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بالکل درست فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے قربانی کریں گے، پہلے آپ فرض پڑھیں گے، پھر نفل پڑھیں گے نا، ٹھیک ہو گیا، پھر پہلے آپ فرض روزہ رکھیں گے، پھر نفل روزہ رکھیں گے، کیونکہ تو یہ آپ پر بذات خود قربانی فرض ہے، پہلے آپ خود کریں گے، اور ساتھ اگر دوسرا کرنا چاہے تو پھر اگر طاقت ہے تو پھر آپ ان کی کر سکتے ہیں، جتنی بے شک 10 کریں 20 کریں، وہ جس کے لیے بھی کرے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے علماء اساتذہ کی طرف سے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے اپنی لازمی کرے گا، پھر لازم، بالکل اس طرح یار عبادت میں تقریباً ہے۔ اب ایک بندہ حج کرتا ہے تو حج بدل تب کرے گا جب پہلے اس نے خود حج کیا ہو، یہی ہے نا، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہوں، ابھی میں اپنے والدین کی کر رہا ہوں۔ نہیں، یہی پہلے خود کرے تو پھر پہلا اپنا فرض منصبی، اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، پھر ثواب کا کام ہے دوسروں کو جتنی مرضی کرو، وہ مرضی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور قربانی کے جانور کے حوالے سے بتائیں گے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو جانور تو اچھا ہونا چاہیے، 4 قسم ہے، ایک اونٹ ہے، ایک گائے بیل ہے، بینس بھی ہے اس میں شامل ہے،
اور بکرا بکری اور دمبا یا بیڑ یہ بنتی ہے، تو اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال ہونا چاہیے، گائے بیل بینس کی عمر جو ہے 2 سال ہونا چاہیے، بکری کی عمر اور دمبے کی عمر 1 سال ہونا چاہیے، اور دمبا اگر یا بیڑ اگر ہے تو 6 مہینے کا 7 مہینے کا، لیکن فربا ہے اور لگتا ہے کہ یہ بڑی عمر کا لگ رہا ہے، سال کا لگتا صحت ہے، مند جیسے سال ہوتے کا ہیں، لگتا ہے، تو پھر اس پر بھی قربانی جائز ہے۔ بکرے میں یہ ایشو نہیں ہے، اچھا اچھا، بکرے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بکرے کا مسئلہ الگ ہے، بکرا جو ہے 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، گائے بیل بینس کا 2 سال پورا ہونا ضروری ہے، اونٹ کا 5 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ صرف دمبے میں یہ رخصت ہے ایک کہ اس میں آپ اجازت ہے اس میں اجازت ہے، اگر 6-7 مہینوں کا ہے اور اس میں آپ سال کا لگتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جائز ہے۔ اور آج کل ایک اور مسئلہ بہت زیادہ جو ہے نا عروج پر جا رہا ہے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی یہ نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی نہیں کی ہے، لہذا اس وجہ سے یہ نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ تو الگ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینس کے کٹے کی قربانی نہیں کی ہے، اس میں کوئی دوسرا شبہ نہیں ہے، ہمارے علم میں بھی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن وہ حلال جانور میں گزارش کرتا ہوں، میرے گزارش سن لیں۔ جی جی، بینس جنس من البقر ہے، یہ گائے بیل کی جنس میں سے ہے، کیا اس کے دودھ پیتے یا نہیں پیتے؟ بالکل پیتے ہیں، ویسے بھی گوشت بھی کھاتے ہیں عام دنوں میں، لیکن قربانی میں یہ مسئلہ کیوں لوگ اٹھاتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ خلیج جس کو ہم کہتے ہیں گلف ایریا، سعودی عرب ہے، عمان ہے، یو اے ای ہے، یا یہ ایریا یہ گرم علاقے ہیں، وہاں پر ہمارے سوات یا پہاڑی علاقوں شمالی علاقوں کی طرح جو ہے نہ نالے ہوتے ہیں، نہ دریائے ہوتی ہے، نہ چشمے ہوتے ہیں، بینس گرم مزاج کا ہے، وہ اس گلف ایریا کا جانور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گئے بینس تھے نہیں تو کس چیز کی کر لیتے ادھر، عرب میں تو آج بھی بینس نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ابتدائی دور جب نہیں تھا، جب صحابہ کرام نے دین اسلام کی اور مدینہ کی ریاست پھیل گئی، خلافت پھیل گئی ہمارے علاقوں تک، پاکستان، افغانستان، ہندوستان وغیرہ کے علاقوں تک، تو پھر وہاں پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کون ہے؟ بے شک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر قربانی جائز ہے، سب فقہا نے لکھا اور متفقہ فیصلہ ہے۔ اب ایک اتفاقی چیز کو اختلاف میں تبدیل کرنا ایک نیک کام میں روڑا یا رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ بالکل ایسی ہے، ایسی۔ تو یہ تو گرم جانور ہے، اس کو تو یہ چچ کے علاقے میں آپ دیکھ لیں، سارے دریا میں بینس ہوتے ہیں، ہمارے سوات کے علاقوں میں دیکھ لیں، دیر، باجوڑ، منیر، شنگلہ، بٹکرام وغیرہ میں دیکھ لیں، یہ اس علاقوں کے جانور ہیں، علاقے کے، بالکل۔ دریا ہرو کے پاس بینسیں ہوتی ہے نہیں؟ بہت ہیں، ہمارے گھروں پہ بہت زیادہ آگے پیچھے جنہیں رکھے تو یہ تو عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پر یہ تھا نہیں، اور جن علاقوں میں صحابہ کرام پھیل گئے وہاں پر انہوں نے قربانیاں کی، اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ تو یہ ناظرین بہت اہم سوال تھا، بہت ہی ضروری مسئلہ تھا، کیونکہ کچھ لوگ ابھی منڈی کے اندر جا کے وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے۔ تو آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی کہ گائے اور کٹے کی قربانی جائز ہے، اس پہ خصوصی طور پر توجہ دیں، کسی کی بات نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ اور عام علماء کرام یا عام مولوی کسی کے پاس آپ نماز پڑھتے ہیں ان کی بات نہ سنیں، اپنے مفتیان کے پاس جائیں، ان سے آپ مسئلہ کلیئر کریں، مستند علماء کے پاس، مستند علماء ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے آپ پوچھیں، آپ کو تب مسئلہ کلیئر ہوگا۔ تو ان کی بات نہ سنیں جو منڈیوں میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی صرف ویڈیو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے مسئلے بگاڑ رہے ہیں، اسلام سے ہٹا کے اس کو علیحدہ مسئلے میں شامل کر رہے ہیں۔ تو وہ سب اگلا ہے کہ قربانی اگر کی جائے تو اس کے پیسے کا ہوتا ہے، پھر یہ کہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اتنے پیسے میں کسی اور کو دے دوں، اس کا ثواب۔ دیکھو ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی، ما عمل ابن آدم من عمل من احراق الدم، ٹھیک ہے؟
قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اچھی عبادت نہیں ہے۔ یہ جو قربانی کے دنوں میں یہ لوگ ایک نیک کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور بلا وجہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ پیسے غریبوں کو دینا چاہیے، قربانی سے پہلے دے دو نا، کس نے آپ کو روکا ہے؟ قربانی کے بعد دے دو، قربانی کس کرنے نے روکا ہے آپ کو؟ بالکل وہ بھی ایک نیک عمل ہے، بے شک دے دے، غریبوں فقیروں مسکینوں کا خیال رکھنا ایک اہم عمل ہے بے شک۔ اور کرنا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر، دین اسلام کی بنیاد پر۔ لیکن ان قربانی کے دنوں میں آپ لوگ یہ کام کیوں شروع کرتے ہیں؟ قربانی کے دنوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قربانی ہے، وہ قربانی سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک یہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے فلم یقرب مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی بڑی کتنی وعید سخت وعید ہے وعید ہے۔ اس میں یہی نا کہ فتنہ در فتنہ آ رہا ہے، جیسے کہ فتنوں کا دور ہے، اللہ روزانہ نیا فتنہ آ رہا ہے، نئے نئے فتنے اور لوگ پھر بس وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ بس انہی میں وہ سوشل جو میڈیا چل رہا ہے پر بس اسی وہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں اپنے اصل آپ جو ہے نا کو۔ علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ابھی جیسے ہمیں مسائل درپیش ہے، سوالات آئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، اس طریقے سے جو ہے حلق نا میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جی مفتی بالکل اسی مسعود طرح صاحب ہے، حضرت قاضی صاحب الحسینی صاحب ہے اور دیگر علماء ہیں۔ بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے جو ہے نا پاس جا کے بات کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں کون سا عیب ہو تو بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی کے جانور میں ہر وہ عیب جو اس کے قیمت گرا دے، اس کی قیمت گرا دے، تو اس کی قربانی مثلا بعض جانور تو ایسے ہے کہ اس کے جانور قربانی تو بالکل ہوتی نہیں ہے، لنگڑا آرج وغیرہ، یہ ایک اندام اس کا کٹا ہوا ہے، یہ وہ ہے، تو معیوب جس میں عیب ہو اس کی قربانی اور جائز۔ اگر سینگ جس کے کاٹے ہوتے ہیں، سینگ کاٹا، خول کاٹا ہوا ہے لیکن سینگ اندر ہے تو پھر جائز ہے۔ وہ کئی ایسے جانور ہیں جن کی اس طرح سینگ آ کے نا اس طرح اندر گھس جاتے ہیں ان کے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کاٹ لیکن دیتے ہیں، اس کا ثلث ہے، تیسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ اس کا سالم رہتا ہے۔ سالم رہتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی، تیسرے حصے باقی ہے، 3 حصے باقی ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اتارنے میں، چڑھانے میں آگے پیچھے گھومتے ہیں، پھر اس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، زخم تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹنا مسئلہ ہے، ایسا معمولی زخم ہو ایسا جائے، زخم جس سے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے جانور، وہ اس کی لنگڑا ہو جائے یا کوئی اس طرح، جی اس کی وہ خرابی میں اس قیمت میں میں نہیں، خرابی آ جائے تو پھر وہ مسئلہ پھر نہیں ہو سکتا، مطلب معمولی زخم آ جاتا ہے نہیں، تو وہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ اور بڑے جانور جس طرح ہوتے ہیں اونٹ، گائے، بیل، اس طرح کے، ان میں ایک ہمارے رواج ہے کہ 7 حصے ہی لازمی ہوں گے۔ لازمی نہیں ہے، 7 حصوں سے زیادہ نہ ہو، زیادہ نہ ہو۔ 7 حصوں سے اگر کم ہو تو بلا شبہ جائز ہے، 6 ہو، 5 ہو، 4 ہو، 2 ہو، کوئی ایشو نہیں، ایک بندہ بھی مطلب پورا جانور بھی کر سکتا ہے اور کئی جانور بھی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتے اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ ابھی ہم کیونکہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جانور لیا ہے جی، اس میں ہم نے 2 حصے کم ہے جی، 2 حصے بندے ڈھونڈو، اس میں پھر مسائل جو ہے نا، نہیں، 5 بندے بھی کر سکتے تو اس میں وہ کون سے بندے شامل ہونے چاہیے جس میں آپ کی قربانی بالکل جائز ہوگی اور اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی ہوگی؟ دیکھو، شرکائے قربانی جو ہے اس کو تلاش کرے جو نیک ہو، حلال رزق والا ہو، رزق حلال، اپنی طاقت کے مطابق چیک کرے، کسی ایسے بندے کو شامل نہ کرے جس کا سود خور ہے، شراب بیچنے والا ہے، منشیات بیچنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کی شرکاء میں شامل نہ کرے۔ آج کل کئی لوگ ایسے جو مطلب کہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا کئی جگہ پہ جاتے ہیں جی، ہمیں یہ کر دو، عقائد درست ہونا چاہیے، عقائد کا مسائل، عقائد درست ہونا چاہیے، عقائد درست ہونا چاہیے، جس کا اللہ کو کے لیے، مکمل یقین اللہ ہونا۔ کے لیے عبادت کرنے والے کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کے ماننے والے نے جھکتا مزاروں پر، نہ قبروں پر، نہ قبور پر، نہ قبروں کے میناروں پر، عبادت ہے اللہ کی کرنی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جو اللہ کے اوپر یقین رکھے اس بندے، اپنی طرف سے آپ کوشش کریں کہ وہ بندہ ہو ساتھ میں جو صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا یہ ہے۔ مسلمان ہو، 2 یا 3 بندے مل کے قربانی کرتے ہیں، پھر اس میں ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندے گوشت کے اوپر، پائے کے، خاص طور پہ پائے کے اوپر رک جاتے ہیں کہ یہ پائے ہم لیں گے، اس طرح کی بحث میں ایسا جو ہے نا، اگر یہ کیسا ہے؟ حصے تو بنائے، جی جی، حصے بنانے کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی کو دے دیتا ہے، متفقہ طور پہ اگر سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پائے آپ لے، لیکن پہلے حصے بنائے، پہلے حصے بنائے اور بن جاتی ہے، بن جاتی، بالکل کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی مشقت کرے، کسی کی دلاداری نہ کرے اور کسی کو دباؤ میں مت لائے،
بس کر لے، اگر وہ اپنی مرضی سے اس کسی کو ایک کو دے دیتے ہیں، یا کوئی بندہ ایک درخواست کرتا ہے کہ بھائی یہ مجھے دے دو، تو لے سب کی متفقہ جو ہے نا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ کئی لوگ دکھاوے کی کرتے ہیں، ابھی ایک بندے نے بکرا لیا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو اس سے بڑا بکرا لوں گا، اس سے بڑا جانور لوں گا۔ میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر اس میں یہ چیز آ جاتی ہے ریا دکھلاوا نمائش کے لیے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کی وجہ سے، یہ دکھلانے کے لیے صدقات اور عبادات مت کرو، کیونکہ اس سے وہ کیا ہو جاتی ہے، عبث ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ عبادت ریا کے لیے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نمازی سے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج اسی لیے کیا کہتا ہے، حج پہ جاتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو یہ آپ کو لوگوں نے کہہ دیا، ثواب کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ جو نیت تھی ادھر وہ پہنچ گیا۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، اعمال کی ثواب کی دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ وہ اگر آپ نے بڑے جانور کی کہی تو وہ آپ کو دکھلاوا ہو گیا، قربانی میں وہ ثواب کی دار و مدار نیتوں پر۔ جی بہت شکریہ جی۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنے مفتی صاحب کی باتیں، اور یقیناً آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کلیئر کریں، اور اگر پھر بھی کوئی ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی بھی 1 2 3، تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ جامعہ رحمت کائنات ملا شاہ آباد کے سامنے ملا عالیجہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ماڑی لنک روڈ سے نیچے بابو چوک کے پاس آئیں گے، یہاں سے آپ کو سامنے کسی سے پوچھ لیں جامعہ رحمت کائنات مدرسے میں جانا ہے، مفتی صاحب کے پاس آپ بیٹھ کے، یا آپ کے نزدیک کوئی مستند عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے آپ اپنا مسئلہ کلیئر کریں۔ اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو علماء بنے ہوئے ہیں ان سے مسئلہ نہ پوچھیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔